بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن جانوروں کے درمیان بھی تمام معاملات پر فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب وہ تمام ڈسپیوٹس انسانوں، جنوں، جانوروں کے طے پا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں سے کہیں گے کہ تم مٹی ہو جاؤ، تو تمام جانور جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے۔ ان کے لیے جنت دوزخ کا معاملہ نہیں ہے، ان کا اختتام یہی ہے کہ انہیں مٹی بنا دیا جائے۔ اور کافر جب یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جانور تو مٹی ہو گئے ہیں، ان کا حساب کتاب ختم ہو گیا، تو وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن کافر کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں المیزان کا، تکڑی کا، وہ جو وزن ہوگا، اسکیل ہوگا اعمال کا، نیکیوں اور گناہوں کا، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حساب کتاب کے بعد یہ والی سٹیج ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، بندہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب اور میزان یہ تو سیم چیز نہیں ہے، ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے پاس اعمال کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو، اور حساب کتاب یہ ہے کہ ان اعمال کی چھانٹی ہو جائے، یعنی نیکیوں کو گناہوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ کیونکہ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری نیکی ہے، لیکن جب اس کو ان ڈیپتھ چیک کیا جائے گا، ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کیا، تو وہ نیکیاں نہیں ہوں گی بلکہ وہ وبال ہوگا، تو ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو پھر اسی طرح جو اعمال قبول کیے جائیں گے اور جو اعمال نہیں قبول کیے جائیں گے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ یہ صفائی، اس چھانٹی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جب چھانٹی ہو جائے گی تو پھر ان اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ ترازو بہت ہی زبردست کیلیبریٹڈ ہوگی، ذرا سی بھی گناہوں اور نیکیوں کو گننے میں یا تولنے میں وہ کمی نہیں کرے گی، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے جیسا کیا ہوگا اس کو بھرپور انصاف ملے گا، تو اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پرفیکٹلی انصاف ملے گا۔ یہ میزان ہوگا، اور سنت سے جو ہمیں میزان کے بارے میں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ قیامت والے دن میزان پر اتنی کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی جتنا وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ تو اچھے اخلاق یعنی اتنے معنی خیز ہیں۔ یہ اخلاق سے مراد کیا ہے کہ آپ سچ بولو، دیانتداری، رحم، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ تمام چیزیں اخلاق ہیں۔ کسی سے اچھا پیش آنا، والدین کے ساتھ اچھا پیش آنا، بیماروں کی عیادت کے لیے جانا، اور کسی کے ساتھ بھی بات کرنی، گفتگو کرنی تو بڑے اچھے انداز میں کرنی، اور کسی کی غیبت نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں اخلاق میں ہیں۔ اور اخلاق سے زیادہ کوئی چیز میزان پر بھاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لفظ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور وہ دو الفاظ کیا ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر ان کا بہت وزن ہے، تو یہ ایک بہت اچھی تسبیح ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں کسی گھوڑے کو پال رہا ہوگا، یعنی جہاد کے لیے، تو جو کھانا وہ گھوڑا کھائے گا، جو پانی وہ گھوڑا پیے گا، اور جو وہ نکالے گا، اور وہ گھوڑا خود بھی میزان میں اس مجاہد کی نیکیوں کے وزن میں شامل ہوگا۔ تو یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور آج کے دور میں آپ اگر لگا لیں تو جو آج کل کے انسٹرومنٹس ہیں جو مجاہدوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، جو وہ یوز کرتے ہیں، تو یہ سب بھی میزان میں ان کی نیکیوں کے وزن میں شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک شخص کو بلائیں گے، تمام جن و انس کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک بندے کو بلایا جائے گا، اور اللہ اس سے 99 کاغذ کے پلندے تھمائیں گے، اور ہر ایک پر اس کے گناہ لکھے ہوں گے۔ 99 سکرولز ہوں گے، وہ کاغذ کے پلندے ہوں گے جس پہ اس کے گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے، اور اللہ پوچھیں گے کیا ان پلندوں میں جو لکھا ہوا ہے اسے تم جٹلاتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، یہ تو ٹھیک لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے کیا فرشتوں نے تمہارے اعمال لکھتے ہوئے کوئی غلطی تو نہیں کی اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی گئی؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ پھر کہیں گے کہ تمہارے پاس ان گناہوں کا کوئی جواز ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہمارے پاس تمہاری طرف سے ایک اچھائی ہے، تم تو مایوس ہو گئے ہو لیکن ہمارے پاس ایک تمہاری اچھائی ہے، اور تمہارے ساتھ آج کوئی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر اسے ایک کارڈ دکھایا جائے گا، اور اس کارڈ پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پھر اللہ کہیں گے جاؤ اپنے اعمال کا وزن دیکھو۔ ایک طرف وہ 99 کاغذ کے پلندے گناہوں سے بھرے ہوئے رکھے جائیں گے،
اور دوسری طرف اس کارڈ کو رکھا جائے گا جس پہ کلمہ لکھا ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کارڈ رکھا جائے گا 99 پرندوں والی سائڈ اڑ کر اوپر ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا نام سب سے بھاری ہے۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی فضیلت ہے جسے ہم نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا، اور یہ ایمان کی طاقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مومنین میں شامل کرے، اور یہ پریکٹیکل مومن ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، صرف نام کے یا منافق ہونے کی نہیں۔ اچھا، اب ہم ذکر کرتے ہیں حوض کوثر کا۔ حوض کوثر آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تالاب ہے جو قیامت والے دن صرف وہاں سے پانی ملے گا، اور پانی کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا برابر وہ دن ہوگا، پانی کا کوئی اور سورس نہیں ہوگا، اور سورج اور گرمی اتنی ہوگی، آپ کو اتنی پیاس لگی ہوگی، اور حوض کوثر سے صرف آپ کو پانی میسر ہوگا، اور اس کا پانی جنت سے آ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ میرا تالاب 1 مہینے کی پیدل مسافت جتنا لمبا ہے، یعنی وہ اتنا لمبا ہے کہ 1 مہینہ کوئی پیدل چلتا رہے تو اس کی لمبائی بنتی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے کپ آسمان میں موجود ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور جو کوئی بھی اس میں سے پانی پیے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب کرے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں حوض کوثر کے بارے میں مزید تفصیلات ملتی ہیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پر لوگوں کو پیچھے کر رہا ہوں گا تاکہ یمن کے لوگ پانی پی سکیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یمن کے لوگوں سے محبت ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس تالاب کی لمبائی کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا یہاں سے عمان تک، یعنی مدینہ سے عمان تک اتنا بڑا وہ تالاب ہوگا۔ تو بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ سے حوض کوثر کے ذائقے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی جنت کے دریا کوثر سے آئے گا، اور وہ 2 نہروں کے ذریعے اس دریا سے آئے گا، یعنی اس دریا اور حوض کوثر تک 2 نہریں ہوں گی، اور ایک نہر سونے کی ہوگی اور دوسری نہر چاندی کی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو ہمیں پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس دن وہ حوض کوثر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے۔ ہر قوم اپنے اپنے معبود کو فالو کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم قیامت والے دن کیا اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن آسمان پر بادل نہیں ہوتے اس دن سورج کو دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ 14ویں رات جس دن ہوتی ہے چاند کی، اور اس دن اگر بادل نہ ہو تو کیا چاند کو دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن تم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہر جو قوم ہوگی اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے اپنے معبودوں کو فالو کرو، اور سورج کی پرستش کرنے والے سورج کو فالو کریں گے، چاند کی پرستش کرنے والے چاند کو فالو کریں گے، بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کو فالو کریں گے، اور ظالموں کی پوجا کرنے والے ظالموں کو فالو کریں گے۔ اور پھر تمام معبودوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور ان کے پیچھے پیچھے جو ان کو فالو کر رہے تھے لوگ انہیں بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب منافقین کا ذکر کرتے ہیں۔ تمام کفار کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس دن، ابھی جو سٹیج آئے گی، اور صرف مسلم امہ پیچھے رہ جائے گی، اور اس میں منافقین ابھی بھی چھپے ہوں گے، مومنین کے ساتھ نہ ملے ہوں گے، کیونکہ منافقین کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے روپ میں رہنا، تو وہ ابھی تک چھپے ہوں گے۔ تو ان کو کیسے علیحدہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پل صراط کو کھڑا کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے پل صراط کو کراس کروں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے پہلے کراس کریں گے۔ اور پل صراط کے بارے میں بتاتے جائیں کہ وہ انتہائی اندھیرے میں ہوگا، ڈارکنس ہی ڈارکنس ہوگی، اور وہاں آپ کو روشنی چاہیے ہوگی، جس کے پاس روشنی نہیں ہے وہ مر جائے گا وہاں، کیونکہ جس کے پاس روشنی نہیں، اور پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، تو جس کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ تو مر جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر اس طرح سے کھینچی کہ پل صراط جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ وہ جو پل ہوگا، یعنی جنت میں جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ جہنم کے اوپر سے پل صراط کے تھرو آپ نے ہو کر گزرنا ہے، اور وہ انتہائی اندھیرا ہوگا اور تلوار کی طرح تیز اور بال کی طرح باریک، یعنی تمام کنڈیشنز بندوں کے خلاف ہوں گی، انٹل کہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو انشاءاللہ روشنی وہاں عطا کریں گے۔ اور پھر آپ کے اعمال کے حساب سے آپ کی رفتار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بجلی کی رفتار کی طرح وہاں سے گزریں گے،
کچھ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ وہاں سے گزریں گے، کچھ پیدل بندے کی جو رفتار ہوتی ہے اس کے مطابق، اور کچھ ڈگمگا رہے ہوں گے، یعنی ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، اور کچھ جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ تو منافقین بھی چپکے سے نا وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے روشنی چھین لیں گے۔ پہلے ان کو روشنی ولا علم دی ہوگی، تو اچانک ان سے جو روشنی ہے وہ چھین لی جائے گی، اور وہ مومنین سے کہیں گے کہ اپنی روشنی ہمیں دے دو، تمہارا کیا جاتا ہے، ہمیں بھی دے دو، ہم بھی تمہارے ساتھ روشنی لے کے کراس کر لیں، جیسے مانگا جاتا ہے کسی سے کوئی چیز۔ تو لیکن ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار آ جائے گی، مومنین اور منافقین کے درمیان ایک شیلڈ آ جائے گی، ایک پردہ آ جائے گا، اور مومنین اور منافقین کے درمیان وہ حائل ہو جائے گا، اور ایک طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، روشنی ہی روشنی ہوگی، اور دوسری طرف بدقسمتی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ قرآن مجید اس کی تصویر کشی کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں، اس دن جب تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، مومنین کا دائیں طرف اور سامنے نور ہی نور ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو مومنین کو خوشخبری دی جائے گی۔ اور اس دن جب منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کر لو، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ، پھر نور کو تلاش وہاں کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس دروازے کی ایک طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، اور اس دروازے کی باہر عذاب ہوگا۔ اور وہ مومنوں سے پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا، اور انتظار میں لگے رہے، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی خواہشوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور شیطان دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ یعنی تم دنیا میں کنفیوزڈ ہی رہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں شک میں رہے، اور انتظار کرتے رہے کہ نہیں ہم دنیاوی فائدے اٹھا لیں، اور دنیا میں ہی لگن جو ہے نا جھوٹی خواہشوں میں دنیا میں ہی لگے رہے، اور دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ایک جگہ کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس دن جب حقیقت سامنے آئے گی تو مومنین کہیں گے تم تو دھوکے کی دنیا میں ہی رہے، وہیں دل لگاتے رہے۔ تو آج کے دن ان سے روشنی علیحدہ کر دی جائے گی، ایک طرف رحمت ہی رحمت، درمیان میں دیوار آ جائے گی، ایک طرف روشنی ہی روشنی، اور دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا، اور وہ ایک ایک کر کے دوزخ میں گر جائیں گے۔ یہاں پر ہماری ایپیسوڈ کا آج اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دوزخ کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے کہ وہ کس طرح کی ہوگی، کون لوگ دوزخ میں جائیں گے، کون سے اعمال والے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور دوزخ کی پوری تصویر حدیث اور سنت اور قرآن مجید سے ہمیں کیا ملتی ہے، اس کی ڈسکرپشن، اس کی ڈیٹیلز ہم جانیں گے، اور پھر جنت کا ذکر ہم کریں گے۔ تو یہ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔